الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز ساتھیوں، دوستوں، ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 5 ہے باب الاذان کا، جو باب کتاب الصلاۃ کا دوسرا باب ہے، اور کتاب الصلاۃ یہ دوسری کتاب ہے کتاب بلوغ المرام کا. سابقہ درس میں نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان بتایا، سکھایا، اور اس اذان میں ترجیع کا ذکر آیا، اور ایسے ہی مسلم کی روایت میں اللہ اکبر شروع میں 2 ہی مرتبہ ذکر آیا، جس سے ٹوٹل اذان کے جملے ہو جاتے ہیں 17. لیکن اسی حدیث کی روایت احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے کی، اس میں اللہ اکبر کا 4 مرتبہ ذکر آیا ترجیع کے ساتھ، تو اس طرح ٹوٹل جملے ہو گئے کتنا؟ 19. حدیث کی تخریج پر بات ہو گئی. اب پہنچتے ہیں اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں. تو پہلا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس حدیث میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان کی صفت، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد حرام کے مؤذن تھے، ان کی اذان کی صفت اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس کی کتنی صفت ہے بھائیو؟ عام اذان، معروف اذان سے مختلف کتنی چیزوں میں ہے؟ 2 چیزوں میں. نمبر 1 ترجیع، اور ایک تکبیر کی 2 مرتبہ ہے. تو پہلا کی ترجیع ہے، اور اس کا معنی ذکر کیا گیا بار بار، شہادتین کو، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ ایسے پڑھا جائے، پھر بلند آواز سے. تو یہ ترجیع کا ذکر آیا جو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی اذان میں نہیں آیا. اور دوسری کیفیت، دوسری صفت جو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی اذان سے مختلف ہے کہ اس میں تکبیر کا ذکر شروع میں 2 مرتبہ آتا ہے. یہ مسلم کی روایت کے اعتبار سے جو مشہور روایت ہے، ابھی جو کتاب دیکھیں گے مسلم کی، اس میں اللہ اکبر 2 ہی مرتبہ ہے. میں نے بھی دیکھا، اور جو تخریج کو پوری حدیث بیان کی وہ میں نے رجوع کیا، اس میں بھی ایسے ہی آیا اللہ اکبر بس. لیکن اصحاب سنن امام احمد انہوں نے اسی حدیث کو روایت کی جس میں تکبیر کا آتا ہے 4 مرتبہ، اور یہ 4 کی تائید ملتی ہے عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. اس طرح اس حدیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ اذان کے جملے کتنے ہیں؟ 17 ہیں اگر تکبیر 2 مرتبہ ہے، اور اگر تکبیر کو 4 مرتبہ پکڑ لیا جائے گا تو اس کے جملے ہو جاتے ہیں 19 ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی اذان کے جملے کتنے ہیں اگر تکبیر 4 ہے اور ترجیع کا نہیں ذکر کیا جائے؟ 15 جو معروف ہے. اب ادھر تربیع کے متعلق اللہ اکبر شروع میں 4 یا 2، اس کے متعلق اہل علم کا اقوال بیان کر رہا ہوں. پھر ترجیع کے بھی متعلق سابقہ حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا تھا، اور آئندہ حدیث میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. تو تربیع التکبیر یعنی تکبیر کو 4 مرتبہ کہنا، جمہور اہل علم کا یہی قول ہے. جمہور اہل علم، اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ اللہ اکبر اذان کے شروع میں 4 مرتبہ ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں اہل مکہ والوں کا اسی پر عمل رہا، اگرچہ اس میں آتا ابو محذورہ جو مکہ کے مؤذن تھے، لیکن جو معروف ہے مکہ والوں کا عمل وہ اسی پر تھا کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے. اور مکہ جو ہے جانتے ہیں تمام مسلمان کا جو بڑا مجمع ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں، حج میں. تو اور ایسے ہی پھر عمرہ میں، اور اس طرح پورے سال میں تقریباً بھیڑ ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح مشہور جگہ یہی تکبیر کا یہ 4 ہی مرتبہ ذکر آتا ہے، اور کسی صحابہ کرام سے اس کا انکار نہیں ملتا کہ کسی نے انکار کیا اور کہا نہیں تکبیر 2 ہی مرتبہ شروع میں ہونی چاہیے.
بہرحال اس مسئلے میں دوسرا قول امام مالک اور ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے آتا ہے کہ تکبیر شروع میں کتنی مرتبہ ہونی چاہیے؟ 2 مرتبہ، اور ان کی دلیل یہی حدیث مسلم کی روایت ہے، اور کہتے ہیں مدینہ والوں کا اسی پر عمل رہا، اور وہ احادیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہتر جانتے ہیں اوروں سے، تو یہ ہے کہ مدینہ والوں کا عمل رہا۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ والوں کا عمل کیا، اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے۔ تو بہرحال التکبیر تو اس طرح راجح کیا ہے؟ 2 قول ہیں، 4-2، لیکن جمہور اہل علم کا 4 ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں اور اسی کو ہم سنتے ہیں۔ الترجیع کا اب جو مسئلہ ہے تو کیا یہ مشروع ہے یا نہیں؟ کیا رائے؟ ترجیع مشروع یعنی یہ کیا درست ہے؟ اگر کوئی ابھی ہم نے اذان دیا آپ میں سے کسی کو کہا گیا چلے اذان دے، اور اس نے اس طرح 19 جملہ کہا اس نے اذان میں، مشروع ہے، صحیح ہے، یا کہا جائے گا تم نے غلط کیا یا ضعیف قول پر عمل کیا؟ صحیح ہے، حدیث کو روشنی میں اگر صحیح تو نتیجہ صحیح ہے۔ تو جمہور اہل علم اس کو ثابت کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں، اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں۔ اس کی دلیل یہی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں ہے، اور انہوں نے بھی روایت کی ہے، اور ان کی حدیث سن 8 ہجری میں، یہ کب اذان دینے لگے؟ سن 8 ہجری میں، غزوہ حنین کے بعد، اور وہ آتا ہے کہ یہ اذان کا ایسے ہی ابھی مکمل مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اذان کا ایک طرح دہرا رہے تھے کلمات تعجب میں، استہزاء میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز پسند آ گئی، تو اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اور مؤذن بن گئے۔ تو یہ حدیث ابو محذورہ میں بات موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیث ابو محذورہ اخیر میں ہے، اور اخیر میں جو حدیث آتی ہے وہ زیادہ مقدم ہوتی، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے ناسخ ہے اور پہلا والا منسوخ ہے، الا کہ دونوں میں جمع کرنے کا امکان ہو۔ جہاں جمع نہ کرنے کا امکان ہو تو اخیر میں جو حدیث آتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اور اہل علم نے کہا کہ نہیں، ترجیع یہ مشروع ہی نہیں ہے، یعنی ترجیع کے ساتھ اذان نہیں دینا چاہیے، یہ 4 جملے ایکسٹرا جو پڑھتے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث، پھر کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالت اقامت حالت سفر میں اذان دیتے تھے، یہ نہیں آتا کہ یہ ترجیع کے ساتھ اذان دیتے تھے، وہ نئے جملہ میں اذان دیتے تھے۔ راجح کیا مسئلہ ہے ترجیح میں؟ ہاں بھائیو، مشروع ہے یا نہیں مشروع؟ پہلا قول صحیح ہے، دوسرا قول ہے، یا دونوں قول کے درمیانہ ایک قول اپنانا چاہیے؟ مشروع ہے یا نہیں؟ مشروع، حدیث آ گئی تو بہت صحیح۔ تو جواب، جب سنت سے بات مل گئی تو کوئی حرج نہیں کہ آدمی اذان دے ترجیع کے ساتھ، اور سنت میں یہ بھی ثابت ہے شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، تو کوئی حرج نہیں کہ آدمی شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر اللہ اکبر 4 مرتبہ کی جگہ 2 ہی مرتبہ اس نے پڑھ لیا بغیر ترجیع، صحیح ہے۔ 2 مرتبہ پڑھا ترجیع کے ساتھ، صحیح ہے۔ 4 مرتبہ پڑھا ترجیع کے ساتھ، صحیح ہے۔ 4 مرتبہ پڑھا بغیر ترجیع کا، صحیح ہے۔ اس لیے حدیثیں مختلف آتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اختلاف کے 2 قسم ہوتے، اختلاف تضاد، دونوں قول کا جمع کرنا ناممکن ہے، ایک کہہ رہا حرام، دوسرا کہہ رہا کہ واجب، تو یہ ناممکن ہے، آپ حرام اور واجب کو کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ تو یہ اختلاف تنوع ہے، یہی اکثر اہل علم کہتے ہیں۔ ابن عبد البر علی سبیل المثال کہتے ہیں ذهب احمد و اسحاق و داود و ابن جریر، یہ تمام حضرات اس کے قائل ہیں کہ الى ان ذلك من الاختلاف المباح، یہ اختلاف مباح میں سے، اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اس پر بھی۔ فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه، تو اگر شروع اذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھے 2 مرتبہ، او رجع في التشهد او لم يرجع، ایسے ترجیع دونوں شہادتین میں ترجیع کے ساتھ اذان دیا یا نہیں، او ثن الاقامہ، اقامت کے بارے میں بھی ڈبل جو 17 جملہ ہو جاتا ہے، او افردها، یا ایک ہی مرتبہ یعنی 17 جملہ یا 11 جملہ، كلها او الا قد قامت الصلاة، یا صرف قد قامت الصلاة جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ آیا ہے
یا پورے جملے ایک مرتبہ صرف الا قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ آیا ہے تو یہ تمام فالجمیع جائز، یا پورا مفردن پڑھا اور الا قد قامت الصلاۃ بھی ایک ہی مرتبہ پڑھا فالکل فالجمیع جائز۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، کہ اس مسئلے میں جو یہ اقوال منقول ہیں تو اس مسئلے میں صحیح مسئلہ اہل حدیث کا ہے، اور جو جنہوں نے ان کی موافقت کی، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وَهُوَ تَسْوِيغُ كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سب جائز ہے، اس میں سے کسی چیز کو مکروہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اذ تنوع اس کہتے ہیں التنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشہد ونحو ذلك، یہ اختلاف جو ہے یہ جس طرح کی قرآن مجید کی تلاوت بھائیو، کئی قرات ہے کہ نہیں، 7 قرات جو ہیں، 10 قرات بھی ہیں، 14 میں بھی اور بھی اقوال اور قرات میں یعنی اختلاف ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کیا جائے، المہم 7 قرات تو ہیں جو اجماع ہے۔ ایسے ہی تشہدات کے بھی کئی الفاظ ہیں، التحیات للہ اس کے الفاظ، ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس طرح کی دعاء الاستفتاح، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَكْرَهَ مَا سَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأُمَّتِهِ، ایسے ہی کہتے ہیں کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو مکروہ سمجھے یا اس کی مخالفت کرے اور کہے یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں قاعدہ اس مسئلے میں یہ ہے، یہ بہت مہم قاعدہ ہے بھائیو، ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعل على هذه الوجوه، کہ عبادات میں کسی مسئلے میں جو کئی کیفیتیں آتی ہیں وہ سبھی صحیح ہیں، تو چاہیے انسان کو یہ مختلف جو وجوہات ہیں وہ سب پر عمل کرے۔ اور کہتے ہیں جو تنویع ہے اس میں بہت سے فائدے ہیں، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اور اس کا نشر کرنا لوگوں کے درمیان، ایسے ہی لوگوں پر آسانی، کئی الفاظ آدمی کو یہ زیادہ آسان لگ رہا ہے، تسبیح کے کئی الفاظ ہیں، دعا ہے کچھ، ثنا جو ثنا کہتے ہیں، ثنا شروع میں دعاء الاستفتاح کچھ آسان ہے، سبھی کو یاد ہے، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا کیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے علاوہ اور بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لمبی ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ اس کو نہ پڑھ سکے تو شروع والا یاد کر لیں، تو اس میں آسانی ہے مکلف کے لیے، اس لیے کچھ آسان ہے رہتا ہے دوسرے دعاؤں یا دوسرے کیفیات کی بنسبت۔ ایسے ہی نمبر 3، آدمی جب کبھی اس پر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا دل حاضر رہتا ہے، خشوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک جو رٹا ہوتا ہے ہمیشہ وہی پڑھتا ہے تو غالباً وہ بس ایک رٹی ہوئی چیز کو بس پڑھ رہا ہے اسپیڈ سے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اس طرح شریعت کے مختلف جو وجوہات ہیں سب پر عمل کرنا بھی ہے۔ خلاصہ کلام، اب اتنی باتوں کا سابقہ حدیثوں کا خلاصہ کلام بھائیوں اور محترم ساتھی اور بہنوں یہ ہے کہ اذان میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک صفت پر اکتفا کرے جو 15 جملہ ہے اذان میں، جو بلال رضی اللہ عنہ کا اذان ہے، جو عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ کی حدیث میں آتا ہے، یہ افضل کہا جا رہا ہے۔ افضل اس کا مفہوم کیا ہوا کہ دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا جائے، افضل اس پر اکتفا کرے، اور اسی اذان پر عمل بھی کیا جا رہا اب تک، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے یہی اذان سنتے تھے مدینہ میں حالت اقامت میں اور سفر میں، لیکن اگر اس کے علاوہ دوسری صفت پر کسی نے اذان دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، الا کہ اگر لوگوں میں تشویش ہو جائے یا فتنے کا خوف، کبھی کبھی آدمی ضد پکڑ لیتا ہے کہ نہیں ہمیں یہی اذان دینی ہے اور لوگوں کو وہ سمجھ نہیں ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سنت پر عمل کرنا۔ ارے حضرت سنت چلیے سنت ہے، لیکن اگر اس ایک سنت پر عمل کرنے میں تشویش بڑا فتنہ ہو جائے تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں۔ جس طرح کہ ایک بھائی نے ہمارے پاس فون کیا، کہا کہ میں ہندوستان میں ادھر آیا ہوں اور یہاں بارش بہت ہوتی ہے تو میں اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو اس لیے عادت ہو۔
چلیے مان لیتے ہیں سنت ہے، جبکہ اس مسئلے میں بھائیو اختلاف ہے۔ صاف بات یہ ہے کہ حنابلہ کے نزدیک اس مسئلے میں تساہل ہے، اور اقرب الی الصواب ہے کہ بارش کی وجہ سے جمع نہیں کرنا چاہیے، الا کہ استثنائی حالت ہو کہ بہت زیادہ باڑھ آ گیا، خطرہ آ گیا اور جان وغیرہ۔ لیکن یہاں جس طرح دیکھا جاتا ہے یہ تساہل حقیقت میں، اس لیے کہ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ایک ہفتہ تک بارش ہوئی، نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، اور صریح حدیث نہیں ملتی ہے کہ بارش سے جمع کرنا چاہیے۔ لیکن چلیے، امام بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جمع کیا، نہ سفر تھا، نہ خوف تھا، نہ بارش، تو کہتے ہیں بارش ہے اسباب جمع۔ المہم تو یہ اگر مان لیتے سنت ہے، اب وہاں جا کے ہندوستان میں بھائیو آپ اس کو کہیں ہم سنت اس کو رائج کریں، یہ کیا عقل مندی ہے؟ نہیں، تشویش ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، ہر عقیدے میں بھی حکمت مطلوب ہے، ترتیب سے جانا چاہیے، کس طرح اس کے لیے آپ کریں، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ فقہ الدعوہ، یہ دعویٰ کا فقہ، دعوت کے متعلق فقہ ایک سمجھ، یہ بہت ہی ضروری ہے بھائیوں سبھی کے لیے۔ صرف کہ آپ ایک مسئلہ یاد کر لیے، آپ کی سمجھ میں آ گیا، پھر بغیر آگے پیچھے بغیر حساب لگائے ہوئے بس کہیں ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، یار وہ بلی کھا رہی ہے آپ کا کھانا کھانے والی۔ تو یہ سنت نہیں ہے حقیقت میں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم وصلی اللہم وسلم وبارک۔ ایک مرتبہ جب گڑبڑ ہوتا تو ہونے ہی لگتا ہے، یہ سب آخری والا کاٹ دیجیے گا، کوئی بات نہیں ہے، ایک دوسری حدیث جب تک۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ یہ حدیث نمبر 3 جو باب الاذان کی تھی، ابھی بھی وقت باقی ہے تو میں حدیث نمبر 4 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 4، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنساء امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا۔ اس حدیث میں جو پہلی حدیث میں اجمالاً بیان کیا گیا تھا کہ اقامت کے کتنے جملے ہونے چاہیے، 11، پھر 9 بھی ہے، 10 بھی ہے، 17 بھی ہے، کچھ اقوال کی ادھر وضاحت مل رہی ہے۔ حدیث کا ترجمہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات 2 مرتبہ، ترجمہ ادھر ہے 2 مرتبہ، لیکن کیا صحیح ہے 2 مرتبہ؟ غور کریں اذان کے الفاظ پہ، اس کے بعد جواب دیجیے۔ ہاں، تکبیر 4 آیا نا، بہت صحیح۔ اسی لیے عربی لفظ پر اگر غور کرے، یشفع الاذان، شفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شفع جوڑا، جفت، اور جفت کا کم سے کم 2، 2، 4، 6، 8 یہ جفت ہے، اور طاق 1، 3، 5۔ تو ادھر جو صحیح ہے مراد کیا ہے؟ یعنی شفع کرنا، یعنی جفت 2 یا 4، اور تفصیلاً پھر پتہ چلتا ہے وہ 4 ہے، تو یعنی اس کو طاق نہیں رہے، جفت رہے، یعنی ڈبل رہے، یا ایسے ہی 4 رہے یا 6 رہے، یہ صحیح ہے۔ اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی جملہ کے کلمات ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا، یعنی اگر یہ کہا جائے طاق، تاکہ جب شفع کہا گیا جفت تو طاق کہا جائے، یہ زیادہ دقیق ہو جائے گا ترجمہ کہ طاق کہا جائے، یعنی 1 مرتبہ کہا جائے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، البتہ مسلم نے قد قامت الصلاۃ کے استثناء کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث پر غور کریں تاکہ سمجھ سکیں۔ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، پھر کیا اس کے بعد؟ یوتر الاقامہ، الاقامہ سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات سمجھے، 2 مرتبہ الاقامہ کا لفظ ہے، پہلے اقامہ سے مراد کیا ہے؟ ویوتر الاقامہ، ادھر اقامہ سے مراد کیا ہے؟ وہی اقامت تکبیر، یعنی جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخری، تو یہ مراد ہے اقامہ سے اقامت۔ اچھا، دوسرے اقامہ سے مراد کیا؟ الا الاقامہ، اقامہ
ویوتر الاقامہ، ترجمہ اگر پڑھے ہوں گے تو ابھی سنے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ویوتر الاقامہ، اقامہ کے الفاظ کو طاق ادا کریں، ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ الا الاقامہ، سوائے اقامہ، یعنی ترجمہ میں الا قد قامت الصلاۃ، لفظ اقامہ اقامت، الا الاقامہ یعنی قد قامت الصلاۃ، تو پورے الفاظ اقامت کے ایک مرتبہ پڑھیں، سوائے الاقامہ یعنی قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ پڑھیں۔ تو ادھر جو میں کہہ رہا تھا لم یذکر مسلم الاستثناء، متفق علیہ ہے، لیکن مسلم نے استثناء نہیں ذکر کیا، یعنی کون سا جملہ نہیں ذکر کیا انہوں نے؟ ہاں، الا الاقامہ، الا الاقامہ یہ مسلم نے نہیں ذکر کیا۔ تو مسلم کی روایت کس طرح ہے؟ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، نہیں یوتر الاقامہ، الا الاقامہ یعنی پوری اقامت کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی لیے سابقہ جو اقوال اقامت کے 9 10 ایک وجہ کیا ہے ادھر، تو پھر سے ایک مرتبہ تاکہ سمجھ سکیں۔ حدیث کیا ہے کہ اذان کو شفع جفت کر کے پڑھے، جوڑ میں 2 4 اس طرح پڑھے، اور اقامہ کو طاق پڑھیں۔ الا الاقامہ، سوائے اقامت یعنی قد قامت الصلاۃ، الا الاقامہ سوائے قد قامت۔ مسلم نے بھی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن مسلم نے الا الاقامہ نہیں ذکر کیا، استثناء ان کے ہاں نہیں ہے۔ النسائی کی روایت ہے، اور نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ اچھا، نسائی کی روایت میں اور پہلی روایت میں کیا فرق ہے؟ پہلا جواب ہاتھ اٹھا کر دے۔ پہلا ہے امر بلال ان یشفع الاذان، دوسرا نسائی کا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا۔ کیا فرق دونوں میں؟ کیا فرق؟ ہاں واضح، بہت آسان ہے۔ نہیں، دونوں میں حکم ہے۔ امر بلال اور دوسرا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ صراحت ہے، پہلے میں صراحت نہیں، امر بلال، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، کس نے دیا اس کی صراحت نہیں ہے۔ اور دوسرے نسائی میں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال۔ چلیے، ابھی سے میں نے یہ سوالات کیا، اب یہ تخریج جو ذکر کرنے جا رہا ہوں اس سے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اب اس لیے پورے تفصیل سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے روایت امام بخاری امام مسلم کی ہے، اور مسلم نے استثناء لم یذکر مسلم استثناء تخریج امام بخاری نے روایت کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 100، حدیث نمبر 605، کتاب الاذان، باب الاذان مثنا مثنا۔ امام مسلم نے پیج نمبر 162، حدیث نمبر 378، اور ایسے خاص نمبر ہے 5، کتاب الصلاۃ، باب الامر بشفع الاذان وایتار الاقامہ الا کلمۃ الاقامہ فإنها مثنى أو مستثنى، فإنها مستثنى من طریق، یہ دونوں حضرات کے طریق یہ ہیں، طریق ایوب جو روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، پھر یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ یہ لفظ کس کا ہے جو ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے؟ کس کا لفظ ہے؟ بخاری کا ہے مسلم کا؟ جو ذکر کیا مکمل کس کا ہے؟ بخاری کا ہے، یہ بخاری کا لفظ ہے۔ اور مسلم کا لفظ کیا ہے؟ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، ختم، الا الاقامہ نہیں ہے، یعنی بدون استثناء، جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ولم یذکر مسلم الاستثناء، مسلم میں الا الاقامہ نہیں موجود ہے۔ لیکن یہ مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ اس کا ذکر آتا ہے۔ النسائی رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 86 میں، حدیث نمبر 688 628، کتاب الاذان باب تثنیۃ الاذان، ان کا بھی یہی طریق ہے۔ ایوب جو روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، جو انس رضی اللہ عنہ سے، جو کہتے ہیں لفظ النسائی کا اس طرح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، وان یوتر الاقامہ، اس میں بھی
الا الاقامہ نہیں آیا۔ اچھا، اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ امر بلال، امر بلال سے مراد کیا ہے؟ یہ مجہول کا صیغہ، مبنی للمجہول، امرا، یعنی مبنی للمجہول، فاعل کا ذکر نہیں آیا۔ عربی میں فاعل کا ذکر نہیں، کس نے حکم دیا نہیں ذکر کیا گیا۔ بلال کو حکم دیا گیا، یہ کہا جائے گا یہ امرا، یہ صیغہ مبنی للمجہول کا صیغہ ہے اور بلال نائب فاعل ہے۔ امرا الف پر حمزہ ہے، یا حمزہ پر پیش ہے، امرا بلال، اور میم پر کسرہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ کس نے حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہاں دلیل کیا؟ دوسری روایت میں، النسائی کی روایت میں آتا ہے صراحت کے ساتھ، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، اور یہی وجہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے النسائی کی بھی روایت ذکر کی۔ اس معنی کو مزید واضح کرنے کے لیے اور تأکید کرنے کے لیے۔ اچھا، اگر مان لیتے ہیں اگر نہیں نسائی کی روایت آئی تو امر بلال، کیا ادھر کچھ اور بھی یعنی احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے حکم دیا؟ ابو بکر نے دیا، عمر نے دیا رضی اللہ عنہما، اور پھر اس کو کیا مرفوع کہیں گے یا موقوف کہیں گے؟ بہرحال اس میں کچھ اہل علم نے کچھ اعتراض کیا کہ صراحت نہیں ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ مرفوع حکمن ہے، مرفوع صریحا نہیں ہے، مرفوع حکمن، یعنی اس مسئلے کو، اس حکم کو کہا جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا گیا، رفع کیا گیا ہے، اور کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، لیکن مرفوع حکمن ہے، مرفوع صریحا نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی نہیں ہے، اور کچھ ان کے ترجمے میں اس لیے عبرت ہے تو اس کو معجل کیا جا رہا آئندہ درس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ جزاکم اللہ خیراً لحسن استماعکم، وبارک اللہ فیکم، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔